نے دی, اسپیڈ کم دی ہے, اسپیڈ تھوڑی کم دی, لیکن ڈیفنس کے لیے کچھوے کو تو اسپیڈ دی نہیں ہے. کچھوا جو ہے اس بیچارے کی تو رفتار ہے ہی نہیں, تو اس کے تو جنگل کے جانوروں نے بیچارے کی واٹ لگا دینی تھی. اس کے پیچھے تو شیر آتا تو وہ کہاں تک چل سکتا تھا کچھوا. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. چل سکتا ہے وہ, اس کے تو پہیا لگا کے دھکا دینا پڑتا. کیا خیال ہے, یہ پیچھے کوئی سلنڈر لگانا پڑتا راکٹ کی طرح جو گیس خارج کرتا اور کچھوا آگے سے. لیکن اللہ نے دنیا کا سست ترین جانور کچھوا کو بنایا. سب سے لمبی زندگی کس کو دی ہے؟ کچھوے کو. ہم دیکھ کر آئے 200 سال پرانے کچھوے. میں تو کہا ان سے دم کرواؤ بھائی, بزرگ ہیں یہ, حقیقت ہے. اور انہوں نے بتایا 300 سال پرانا بھی ہے. وہ تو اس وقت چونکہ یہ تو شعور بعد میں بیدار ہوا نا انسان میں کہ یار ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. بہت سے کچھوے ہو سکتا ہے ہوں پرانے ابھی پتہ ہی نہ ہو. وہاں ایک 20 سال کا کچھوا ہم نے دیکھا. میں نے کہا تو بچہ ہے. 200 سال کا 20 سال کا کیا ہے, تو بچہ ہے. تو اب دیکھو کچھوے کی رفتار ہی نہیں ہے, لیکن زندگی سب سے لمبی کس کی؟ کچھوے. کیوں؟ اللہ نے کہا تیری رفتار نہیں ہے تو میں دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ خود سے پیدا نہیں ہوا, اس کے رب کو پتا ہے کہ کس کو پیدا کر رہا ہوں میں, لہذا تجھے میں ڈھال دوں گا جو جنگوں میں فوجی اور مجاہدین کے کام آتی ہے نا. بھائی وار کرو تو آگے سے ڈھال ہونی چاہیے نا. تیرے پاس ایسی خاندانی ڈھال ہوگی, ہاتھی بیٹھ کے چائے پیے گا یہاں بیٹھ کے, اور تجھے جو بھی نہیں رہیں گے. کچھوا کیا کرتا ہے, جب کوئی جانور آتا ہے شکار کرنے, کچھوا سے بھاگا نہیں جاتا. تھوڑا سا بیچارہ چلتا ہے, جب کچھوے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا, تو کچھوا خول کے اندر جا کے گرا لیتا اور مذاق اڑاتا ہے, بولتے اب کر لے جو کرنا ہے تو نے. اب وہ جانور جو ہے نا ایسے شاعروں کی طرح بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ جب نکلے گا باہر تو میں حملہ کروں گا. کچھوے کے پاس ٹائم بہت ہے, جانوروں کے پاس ٹائم, کیونکہ ان کی عمریں تو 5 سال 10 سال ہوں گی نا. وہ کہہ رہا ہے یار آدھی زندگی تو میری اسی کے انتظار میں لگ جائے گی, یہ منہ کب باہر نکالے گا ہے. اور کچھوے کو پتا ہے میرے پاس ٹائم کم. ابے بھائی اس کو تو پتا ہے میں 250-300 سال آرام سے رہ لوں گا, تو اگر 15-20 سال بھی میں اس میں رہ گیا کوئی پرابلم. کیا خیال ہے, ٹائم کم نہیں ہے کچھوے کے پاس. وہ کہہ رہے کر لے بھائی تو کرنا ہے. اب وہی ہے نا کہ جیسے کوئی دشمن آپ کے گھر آ جائے اور آپ کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں, دشمن کھڑا کھڑا انتظار کرے گا, وہ کہے گا کہ یار کبھی نہ کبھی تو نکلے گا نا. لیکن کچھوا کہتا ہے میرے پاس مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں 200 سال بھی اندر آرام سے رہ سکتا ہوں, تو 4-5 سال میرے اوپر ضائع کرے گا, جا کے ادھر ہرن ورن کا تلاش کر. تو وہ تھوڑا سا پھر منڈی باہر نکال کے کچھوا دیکھتا ہے کھڑا ہوا ہے شیر ہے, تو چلو بھائی واپس. اسی دوران اگر شیر نے کچھ کر لیا تو کر لیا. تو نیچے سے بھی خول, اوپر سے بھی خول, اور اتنا مضبوط خول. یہ خول بنتا ہے گھاس پھوس سے. کچھوا کیا کھاتا ہے؟ گھاس. اسی گھاس سے اس کا خون بنے گا, اسی سے اس کی آنکھوں میں بینائی آئے گی, اور اسی سے وہ خول بھی اسی حساب سے بڑا ہوتا چلا جائے گا. جتنا بڑا کچھوا اس کی ڈھال اسی حساب سے. یہ نہیں کہ کچھوا اتنا بڑا ہو گیا ڈھال زیادہ بڑی ہو گئی, یا کچھوا تو بڑا ہو گیا ڈھال چھوٹی رہ گئی. ہر چیز اسی حساب سے بڑھ رہی ہے. اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ جو مینجمنٹ ہے یہ خود بخود نہیں ہے, یہ بڑا زبردست غالب ہے اور جاننے والا ہے جس کا یہ انتظام ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.